کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت پیر طریقت رہبر شریعت سید شاہ رفیع الدین قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ، سرپرست جلسہ سجادہ نشین بارگاہ سیدنا طاہر صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان، محترم المقام پیر طریقت رہبر شریعت مخلص اہل سنت حضرت مولانا سید محمد حسینی المعروف محمد بابا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ ڈاکٹر سید معیز الدین شرفی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ، استاد جامع نظامیہ حضرت علامہ سید احمد غوری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ، نقیب اہل سنت حضرت مولانا یوسف ہادی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ، و دیگر مشائخین عظام، علماء کرام، خطباء اعظام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت اور خاندان شرفیہ کے جلیل القدر شہزادے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کروڑہ احسان ہے کہ آج آپ اور ہم حضرت سیدنا طاہر صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے مبارک عرس شریف میں حاضر ہوئے ہیں، اور روح اہل سنت حضرت مولانا پیر اسماعیل قادری شرفی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہ العالیہ کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، اور بارش آپ کی اور ہماری محبتوں کا امتحان بھی لے رہی ہے۔ ابھی تک تو آپ ڈٹے ہوئے ہیں، میرے کو تو سہارا مل گیا اور آپ فی الوقت بے سہارا بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ کتنی دیر بیٹھے ہیں، جتنی دیر آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ اتنی دیر میں بھی سناتا رہوں، اس لیے میں بھی پانی میں بیٹھا تھا، دونوں مل کے ایک ساتھ بیٹھے تو مزہ آتا ہو۔ بچے چوپ دم کر رہے، پیچھے ہٹو بول تو پیچھے ہٹ گیا، مگر پھر بھی تھوڑا پڑ رہا میرے اوپر ذرا، انہوں کیا ہے بعض اوقات انہوں بھی جوش میں آ جا رہا، ابھی تقریر شروع نہیں بھی پانی جوش میں آ جا رہا، تھوڑا اب اس کو بھی سنبھالنا، آپ کو بھی سنبھالنا انشاءاللہ۔ ایک 10 منٹ میں انشاءاللہ حضرت بولے نہیں، یوسف ہادی صاحب سب کو مختصر بول کے ہم کو فجر تک بولے، مگر پانی بول رہا حضرت تم بھی مختصر، سب مختصر، تو انشاءاللہ ہم بھی مختصر ہی بیان کریں گے۔ لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن پاک کو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا۔ اللہ نے قرآن میں شفا رکھا اور ایمان والوں کے لیے قرآن میں اللہ نے رحمت رکھا۔ تو قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، کس کے لیے ہے؟ ذرا زور سے بولو، ایمان والوں کے، ذرا زور سے بولیے، ہاں، ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ تو اب پیارے دوستو، اب یہاں پہ تھوڑا ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان والے ہیں، تو اب ذرا اس کو شفا کو سمجھیں گے تو بات انشاءاللہ پوری پتے کی معلوم ہو جائے گی۔ دیکھو، ہر آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے بیمار ہونے کے بعد، کب جاتا ذرا بولو، ذرا زور سے بولو، اب تھوڑا زور سے بولے تو کیا ہوتا ہے، وہ بارش کی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی، ذرا بولتے رہنا، اب الٹا چلنا پڑتا اپنے کو ذرا۔ تو اب آدمی بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کو جاتا، کوئی بھی صحت مند آدمی جا کے ڈاکٹر کے پاس نہیں بیٹھتا، کیونکہ بولے تو ڈاکٹر بولے تو آدمیوں کو ہیبت ہونے کی بات ہے، اور خصوصاً بڑے ہاسپٹل کو جاتا، آئی سی یو روم میں جاتا تو مریض سے زیادہ حالت اس کی بری رہتی،
کہ کنڈیشن اس کا خراب رہتا، ہیبت میں جاتا، ہیبت میں دیکھ لے کے آ جاتا بیچارہ، کہاں میرے کو بھی لٹا دیتے کی بول کے۔ تو بیمار ہونے کے بعد آدمی دواخانے کو جاتا، لیکن خدا کی قسم دنیا کا دستور یہ ہے دوا اس کو دیتے ہیں جو بیمار ہوتا ہے، اور اللہ یہ بیماروں سے خطاب نہیں کر رہا ہے، اللہ یہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، قرآن تمہارے لیے شفا ہے، ہم نے قرآن میں شفا رکھا ہے۔ تو ہم نے پوچھا اے اللہ تو کیا مطلب ہے کہ ہم بیمار پڑھنے کے بعد قرآن پڑھیں جو قرآن ہم کو شفا دے گا؟ اے اللہ دنیا کا دستور یہی ہے، بندہ بیمار پڑتا ہے دوا کھانے جاتا ہے، بیمار پڑتا ہے دوا کھاتا ہے، بیمار پڑتا ہے طبیب اور حکیم کو بتاتا ہے اے اللہ کہ ہم بھی جب بیمار پڑے تب قرآن پڑھے کیونکہ تو نے قرآن کو شفا بنایا۔ تو جواب آیا بندے وہ دنیا کا دستور ہے کہ بیمار ہونے کے بعد وہ شفا کا انتظام کرتے ہیں، قرآن ایسا شفا ہے جو پڑھ لے تو اس کا رب اس کو بیماریوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے، بیماریوں سے نجات ملتی ہے، بیمار ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، بیماری اس کے دروازے پر نہیں آتی جس کی زبان پہ قرآن جاری ہو جاتا ہے، جس کی زبان پہ قرآن جاری ہوتا ہے۔ دیکھو اور ایک مسئلہ سنو، امام اعظم ابو حنیفہ کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، غوث اعظم کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، غریب نواز کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، بندہ نواز کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، سرکار سیدنا طاہر حسینی قادری کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، سرکار مجدد الفسانی کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، سرکار لاہوبالی کثرت سے قرآن پڑھتے تھے۔ اسی لیے ان میں کوئی بھی ہارٹ اٹیک ہو کے نہیں گئے۔ ہاں جی، اچھا صحیح بول رہا ہوں جی، اس لیے کس کو بھی کینسر کی بیماری نہیں ہوئی، کسی کو بھی کینسر کی بیماری 90 سال میں بھی کھڑے ہو کے نمازاں پڑھے ان لوگ، 90 سال میں بھی کھڑے ہو کے نمازاں پڑھے، 90 سال تک روزے رکھے، 90 سال تک لوگوں کے لیے جو ہے دعائیں کرتے رہے، لوگوں کے درمیان میں رہے۔ کسی کو بھی اللہ کی قسم آپ کسی اللہ والے کو تڑپتا ہوا، گلتا ہوا، سڑتا ہوا، مرا ہوا نہیں پائیں گے۔ ارے اللہ والے تو چھوڑ دو، اللہ والوں کے گھر میں اسماعیل پیر قادری نام کا شہزادہ پیدا ہوا، زندگی کیسی گزاری آپ نے دیکھا، وصال بھی دیکھو، تڑپ کے سڑ کے گل کے دنیا سے نہیں گئے، ایک ایک کو بلا بلا کر اللہ حافظ بول کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ والوں کے شہزادوں کا یہ حال ہے، تو اللہ والوں کا حال کیا ہوگا؟ آپ ذرا غور کرو پیارے دوستو، مسئلوں کو سمجھو۔ قرآن آج مسلمان جوتے کا ہی ککارا معلوم، پیسے نہیں ہے بلکہ نہیں، میاں بھائیوں کا خوب پیسہ ہے، ہاں حلق تک ہے پیسہ، ڈسکو میں دیکھو میاں بھائی، شراب کے اڈے پہ دیکھو میاں بھائی، جوئے کی دکان پہ دیکھو میاں بھائی، زردوں کے دکانوں پہ پان ڈبہ دیکھو، سب بند ہو گئے۔ بیچارہ شریف آدمی 3 بجے بھی بند نہیں ہوا، ادھر بھی کھل رہا ہے ادھر بھی کھل رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا پورے جلسے کی نگرانی ان دونوں کر رہے ہیں۔ مسئلے کو سمجھے آپ، پورے اس کو پوچھو صبح سے لے کے شام تک، میاں بھائی ایک ایک ہوٹل والا روزانہ 1-1 لاکھ روپے غلہ لے جا رہا، کون کا ہے؟ میاں بھائی۔ میاں بھائیوں کا پیسہ نہیں ہے مگر میاں بھائی رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ میاں بھائیوں کا جو ہے نہ بنگلوں کی کمی ہے، نہ گاڑیوں کی کمی ہے، نہ بیویاں کی کمی ہے، نہ اولاد کی کمی ہے، نہ خاندان کی کمی ہے، نہ قبیلے کی کمی ہے۔ میاں بھائیوں کا جائیداد بھی ہے، کھیتی باڑی بھی ہے، بنگلے بھی ہے، تجارت بھی ہے، ملازمتیں بھی ہے، بزنس بھی ہے، پھر بھی مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ سن لو، اس لیے ذلیل ہو رہا ہے
کیونکہ رب نے کہا میرے بندے سن، میں تیرے لیے قرآن کو رحمت بنا کر نازل کر رہا ہوں، رحمت بنا کر نازل کر رہا ہوں۔ جو اس رحمت الہی کو تھام لیتا ہے اللہ اس کے لیے ذلت کے دروازے بند کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے شرارت کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کے لیے حرام کاری کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کے لیے شور شرابے کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ خدا را مسلمانوں، ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے تلاوت کرنا چھوڑ دیا ہے، قرآن سے ہماری دوستی ختم ہو گئی، اور ہم اس لیے آج رسوا ہو رہے ہیں، اس لیے آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو سنو، اللہ کی قسم یاد رکھو، قرآن کوئی معمولی کتاب کا نام نہیں ہے، قرآن کسی عام کتاب کا نام نہیں ہے۔ اگر آج آپ کے پاس خدا کی دی ہوئی اگر کوئی چیز ہے، سنو، نماز زمین پہ تیار ہوئی، روزہ زمین پہ تیار ہوا، زکوٰۃ کے احکام زمین پہ تیار ہوئے، حج کے احکام زمین پہ تیار ہوئے، کعبہ اوپر تھا نیچے لایا گیا نہیں، کعبہ نیچے ہی تعمیر کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس خدا کی کوئی چیز ہے، اللہ کی قسم اس چیز کا نام قرآن مجید ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے یہ جملے پہلے آمنہ کے لال کی زبان سے سنا ہے، مگر یہ جملے حضور کے نہیں ہے، حضور کو یہ کلام میرے خدا رب ذوالجلال نے بھیجایا ہے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین یہ خدا کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں جو ال ہے یہ اللہ نے کہا ہے، حمد جو ہے اللہ نے کہا ہے، رب جو ہے اللہ نے کہا ہے، عالمین جو ہے اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ذرا زور سے بولا، اللہ کا کلام۔ اچھا، میں بعض لوگوں کو دیکھا وظیفہ پڑھانا، کیا پڑھے بیٹے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وظیفے ہے نہیں، پڑھو وظیفے، تم مومن ہو، وظیفے پڑھا کرو، ذکر و اذکار کیا کرو، اپنے آپ پہ دم کرو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، ذات کے لیے پڑھو، فائدہ ہے۔ پڑھو وظیفے، مسلمان ہو تم، پڑھو وظیفے، مگر خدا کی قسم سن لو، کائنات کے تمام وظائف کا مقام ایک طرف، قرآن کی آیت کو وظیفہ بنا دے تو اس کا مقام ایک طرف ہے، کیونکہ اس وظیفے کا تعلق رب ذوالجلال سے ہے، رب ذوالجلال سے ہے۔ میرے پیارے دوستو اب ذرا آؤ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں شفا ہے، قرآن میں۔ اب شفا لینے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن پڑھو، شفا ملتی ہے۔ ایک مقام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر کسی شے پہ دم کر دے، اللہ اس میں شفا پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کسی مریض پر پھونک دے، اس پہ شفا نازل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بے برکت والی چیز پر پڑھ دے تو وہ برکت شروع ہو جاتی ہے۔ بے اولاد کو دم کر دے، اولاد شروع ہو جاتی ہے۔ خالی سبحان اللہ پڑھیں گے نہیں، سبحان اللہ بول رہے سوچ بولتے میاں میاں پڑھنا، ارے بات نہ کو نقشبندی صاحب خالی اچھا بولتے تم بول کے جاؤ خاموش، پڑھنے پڑھانے کے باتیں نہیں کرنا، حضرت ہے نا۔ میرے پیارے دوستو مسئلوں کو سمجھو، اور ایک بات بھی سن لو، ایسا نہیں ہے نقشبندی صاحب قرآن پڑھے تو نقشبندی صاحب کے اندر تاثیر ہے، فائدہ ہوتا، آپ پڑھے تو نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی نکال دو۔ ایک اچھی بات سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک گاؤں کو ایک مولانا ہے، میرے جیسے تھے انہوں، آگے کیا کرے پورے گاؤں کے لوگوں کو خطاب کر کے سنائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتحہ میں اتنی برکت ہے کہ اگر تم یہ پڑھ کے پانی پہ کھڑے ہو جاؤ تو پانی تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا، اگر تم ارادہ کر لو کہ اس کنارے سے اس کنارے جاؤ تو اس کنارے چلے جاؤ گے۔ میرے جیسا جذبات میں بول دیے مولانا، مگر اس میں ایک عاشق تھا، اس کو خدا کی ذات پہ بھروسہ تھا، اس کو اللہ کے کلام پہ بھروسہ تھا۔ انہیں بولا اللہ تیرا شکر ہے، صحیح مولانا کو بھیجا آج گاؤں کو، 2 دینار بچ گئے، بولا جانے 1 دینار دے رہا تھا، آنے 1 دینار دے رہا تھا، تالاب کے ادھر جا کے نوکری کر رہا تھا۔ مولانا نسخہ بتا دیے، دوسرے دن گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری سورہ فاتحہ پڑھا، پانی پہ کھڑ گیا، پانی لے کے جا رہا اس کو ادھر، پھر ادھر سے پڑھ رہا، پڑھ کے پھر ادھر سے آ رہا، روزانہ آ رہا جا رہا فری میں۔ 4 دن کے بعد مولانا کا دورہ ختم ہوگا گاؤں کا، اب مولانا آئے جانے کے واسطے،
انہیں آیا گھر سے جانے کے لیے، انہیں دیکھا حضرت قبلہ، اللہ کے وہ پیارے مولانا یہ کیوں کھڑے؟ کشتی کے لیے، ہاں ہم کو نسخہ بتاتا ہے پھگٹ کا اور خود کشتی استعمال کرتا ہے بھائی. ارے بڑا کمال کا آدمی ہے بھائی، بڑے کمال کا مولانا یار. بولے مولانا کشتی کے بغیر ڈوب جاؤں گا. پھر جو بیان میں بولے تھے اللہ اکبر، وہ تو اہمیت بتانے بولے تھے. بولے مولانا زبان سے اہمیت تو بتا دی، اگر دل سے یقین کر لیتا تو خدا کی قسم تیرا رب بھی ویسے ہی تجھے پار کرا دیتا جیسے روزانہ مجھے کرا رہا ہے. سبحان اللہ. ہے عقیدہ مضبوط ہونا. ہاں بول عقیدہ نہیں ہوتا کی نہیں ہوتا کی، کرنا کی نہیں کر، چل نہیں کرنا، تو تیرے جیسے نالاخ ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا. دل میں یقین رکھو اللہ کی قسم. آج ہم حضرت طاہر حسینی قادری علیہ رحمت و رضوان کے در پہ آئے ہیں. ایسے ہاتھ بن کے کھڑو جیسے طاہر حسینی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کا ولی مزار پاک سے ہمیں ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے سر کی آنکھوں سے ہم آپس میں ایک دوسرے کو جیسے دیکھ رہے ہیں. بزرگوں کی زیارت کرنے کے یہی آداب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو فرمائے جس نے رمضان شریف میں عمرہ کیا گویا کہ اس کو یہ ثواب ہے کہ میرے ساتھ عمرہ کرنے کا ثواب اس کو نصیب ہو جائے گا. میرے پیارے دوستو مسئلے کو سمجھو. عقیدت پکی ہونا، عقیدہ پکا ہونا، یقین کامل ہونا تو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا ہے. آج ہمارے عقیدے کمزور کیونکہ ہمارے پاس پورے آزو بازو والے پورے بھیانک بیانہ کر رہے ہیں. جمعے میں پورا کرنول بھرا ہوا ہے. وہ مسجد گئے تو اللہ کے بندے، اللہ چچورے پنے کے باتیں ہیں. بزرگوں سے تعلق نہیں، اولیاء اللہ سے رشتہ نہیں، رسول اللہ سے تعلق نہیں، بس دیوانے باتیں ادھر کے ادھر کے، خبر کے عذابہ سنا رہا، محشر کے عذابہ سنا رہا، پورا مردہ نکال دے رہا پبلک کا. عقیدے کی بات ہی نہیں کر رہا، یقین کی بات نہیں کر رہا. ایمان کس کا نام ہے جی؟ ایمان کس کا نام ہے؟ ٹوپی کا نام ایمان نہیں ہے، داڑھی کا نام ایمان نہیں ہے، جبے کا نام ایمان نہیں ہے، مسواک کا نام ایمان نہیں ہے، سرمے کا نام ایمان نہیں ہے. دل سے یقین کرنا اللہ ہے اور زبان سے اقرار بھی کرنا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ، اس کا نام ایمان ہے. ایک آدمی خالی زبان سے بول رہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ ہے. مجھے کیا معلوم ہے بھائی؟ نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم. مومن نہیں ہوا انہیں 700 مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا تو مسلمان نہیں ہوتا. یقین کرنا اللہ وحدہ لا شریک ہے. یقین کامل کا نام ایمان ہے. یقین کامل ہونا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور جو ہمارا ایمان ہے وہ ہم سے غائب نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. آپ زندہ ہے؟ کون کون زندہ نہیں ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ایک صاحب نہیں ہے، بیچ میں بیٹھے ہو. اکثر زندہ نہیں ہے سو والے بیچ میں ہی رہتے ہیں. دیکھو، ارے ہم کو نکو دیکھو جی، تم لوگ بیٹھو. زندہ ہے بولو جی، ہے نا؟ آپ زندہ ہے تو آپ کے اندر ایک روح موجود ہے، تبھی تو آپ زندہ ہے. سبحان اللہ. روح کو کون کون دے کے ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ سبحان اللہ. روح موجود ہے، دکھ رہی، مگر یقین کامل ہے روح میرے اندر موجود ہے. روح میرے اندر موجود ہے، یقین کامل ہے آپ روح آپ کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. حضرت میں پلا کے پیتا ہوں، پہلے پلا دے کو پھر پیتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شان دکن، حضور شان دکن، نعرہ تکبیر. میں کتنا بھی پیا تو ٹھنڈا نہیں پڑتا، تم لوگ ٹینشن نہ کرو. اب مسئلے کو سمجھو. اچھا دیکھو، روح ہے موجود، یقین ہے روح موجود ہے. اچھا اور ایک بات سنو،
ہمارے ساتھ 2 فرشتے بھی ہے کرامن کاتبین، 2 فرشتے ہیں. کس کے پاس نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. سب کا نہیں ہے. سبحان اللہ. ایسا دکھ رہا کرنول میں یا چورستے پہ پھرتے رہتے، ایسا دکھ رہا ہو فرشتے. ارے یار تمہارے پاس ہے، تمہارا یقین ہے، مگر تم نے ان کو دیکھا، تم ان سے ملے، کبھی ان سے بات کرے نہیں کرے، مگر یقین ہے کہ فرشتے تمہارے ساتھ ہیں. اللہ کی قسم جیسے روح کا یقین ہے، فرشتوں کا ہونا یقین ہے، اسی طرح سن لو قرآن پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت کا آنا اور شفا کا ملنا اللہ کی قسم ویسے ہی یقین ہے. یقین رکھو، یقین رکھو اور اس کے بعد پڑھو، اللہ کی قسم شفا ملتی. دیکھو آج ہم لوگ پورا قرآن رمضان میں بیٹھ رہے ہیں، قرآن لے کے بیٹھ رہے ہیں. 99% لوگ قرآن شریف پڑھتے وقت ان کی نیت کیا ہے؟ رمضان میں قرآن ختم کرنا ہے، رمضان میں قرآن ختم کرنا ہے، رمضان میں قرآن ختم کرنا ہے، رمضان میں قرآن. کون بولے رہتے رہے وہ؟ پوری قرآن پڑھ رہا ہے، ختم کرنا ہے، 27 سے پہلے ختم کرنا ہے. نیت ہے ختم کرنے کی، اس کی برکت لینے کی نیت نہیں ہے، اس سے اس کی رحمتیں لینے کی نیت نہیں ہے، اس سے شفا لینے کی نیت نہیں ہے. ورنہ خدا کی قسم قرآن جب شفا دینا چاہتا ہے تو قرآن کے 6000 آیتوں کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی ایک ایک آیت میں اللہ نے شفا مومنوں کے لیے رکھا ہے، ایک ایک آیت میں شفا رکھا ہے. دیکھو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، کیونکہ آپ بہت بڑے جنگجو تھے. اسلام کے ایک عظیم سپہ سالار، ایک عظیم کمانڈر اینڈ چیف کا نام خالد بن ولید ہے. ایک عظیم سپاہی، ایک عظیم صحابی رسول کا نام خالد بن ولید ہے. میرے پیارے دوستو، وہ سرکار خالد بن ولید کو قتل کرنے کی سازش منافقین اور کفار و مشرکین مل کے کرنے لگے. پورے یہود نصارہ کفار مشرک سب ایک جگہ ہو گئے، بولے کچھ بھی کرو حضرت خالد بن ولید کو قتل کرو، ختم کرو ان کی کہانی. بولے کیا کرنا؟ تو بولے پہلے ان کے خادم کو خریدنا. حضرت خالد بن ولید کا جو خادم تھا ان کو خرید لیے. اور اسلام کو ہمیشہ نقصان مودی اور یوگی کے لوگوں سے نہیں پہنچا، استن کے سانپوں سے پہنچا. صحیح؟ ہاں جی. خدا کی قسم کوئی کافر ہمارا بال بگا نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں میں آپ کو. ہم کوئی کیا انچو پینچو لوگ آئے 1400 سال سے بڑے بڑے دھارکاریاں آزمائے تو میاں بھائی کو کچھ بھی نہیں ہوا. بڑے بڑے لشکر آئے، یہ کچھ بھی نہیں ہے جی، یہ کیا ہے چھنو مما ہے نو، 5 سال کے اندر انہوں ٹاٹا بائے بائے ڈارلنگ لو یو اللہ حافظ، یہ قصہ ہے ان کا. 5 سال کے بعد دکھتے بھی نہیں. اب بھی چنکے لوگ ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے، ڈارلنگ نیچے اترو اوور رہے. ان کا کوئی وہ نہیں ہے جی. ارے ایسے لوگ بیٹھے تھے جن کے پاس 10 لاکھ کی فوج اور مرے دم تک کی فوج تھی. ویسے دھارکاریاں مل کے بھی اسلام کے ناک کے بال کو دھکا نہیں پہنچا سکے. اسلام ہر دور میں بلند ہے، ہر دور میں بلند رہے گا. اگر اسلام کمزور ہو رہا ہے تو اللہ کی قسم کسی کافر یا مجوسی یا مشرک کی وجہ سے نہیں، اسلام کمزور ہو رہا ہے مسلمانوں کی اسلام دین سے دوری کی وجہ سے کمزور ہو رہا ہے. پرسوں میں اورنگ آباد گیا، میں یہ حضرت خالد بن ولید کا قصہ سنا رہا ہوں. اس سے پہلے آپ کے خالی ایک آپ کی خالی فکر کو زندہ کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں. بیان کرا 1 بجے ختم ہوا، 3 بجے رات تک پورے اورنگ آباد کے میاں یہاں پورے بیٹھ کے بولے سارا مولانا یہاں پہ پنگے نکال دے رہے، اذان نہیں دینے دے رہے، اذان نماز نہیں ہو رہی، ٹینشن. اس کے بعد ہم تھوڑی دیر سو گئے، فجر کی نماز کو اٹھ کے مسجد کو گئے، وضو کر کے مسجد کو گئے تک جماعت کھڑی ہو گئی. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں صاحب، ایک امام صاحب ہے، 3 مصلی ہے. جس قوم کو فجر کی نماز نصیب نہ ہوتی ہو تو اس قوم کو کامیابی نصیب کہاں سے ہوگی؟ جس قوم کو اللہ کے در پہ سجدے کرنے کی سعادت نصیب نہ ہو تو اس قوم کو سرفرازی کہاں سے نصیب ہوگی؟ مسلمانوں اللہ کا واسطہ، آج مسلمان کمزور ذلیل و خوار مجبور ہو رہا ہے
یاد رکھو اللہ کی قسم کسی حکومت میں کسی سیاست میں اتنا دم نہیں ہے کہ تم کو مجبوریاں کمزور کر دے. ہماری خود غلطیوں نے ہمیں کمزور کر دیا, ہماری شرارتوں نے ہمیں کمزور کر دیا, ہمارے شور شرابوں نے ہمیں کمزور کر دیا, ہماری عیاش مزاجیوں نے ہمیں کمزور کر دیا, ہمیں خدا کے بے خوفی نے کمزور کر دیا, رسول اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرنے نے ہمیں کمزور کر دیا, اولیاء اللہ کی تعلیمات کو فراموش کرنے نے ہمیں کمزور کر دیا. ارے ہم کمزور ہوئے ہیں تو ہمارے غلط کردار کی وجہ سے آج کسی حکومت کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آؤ مسلمانوں, تم کسی حکومت کو گالی دے کر کامیاب نہیں ہو سکتے. کردار مصطفیٰ اپنا لو, اللہ تمہیں پھر سے کامیابی عطا فرما دے گا. کردار مصطفیٰ کو اپنا لو, قرآن کو اپنا دوست بنا لو. سنو سرکار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قتل کرنے کے لیے آپ کے خادم کو خرید لیا گیا. خادم کو پوچھے میاں کیسا قتل کرنا, تم کو یہ آفرز دیتے چلے گئے, تم کو اتنی عورتیں دیں گے, اتنی دولت دیں گے, اتنا بنگلہ دیں گے, اتنا مقام دیں گے, اتنی عزت دیں گے, یہ رتبہ دیں گے, صرف ان کو قتل کرنے کی ترکیب بتاؤ. بولے صاحب خالد بن ولید شہد بڑا شوق سے پیتے. کیا پیتے؟ شہد. یہ مومنوں کی غذا ہے. یہ 5 ڈبہ مومن کی غذا نہیں ہے. ریئلی فیکٹ بول رہا ہوں. بیچارے تمہیں کو معاف کر دے بڑے بھائی پلیز, تو کھول کے بیٹھا, تجھے تو سزا ملنی چاہیے. یہ جتنے پوڑیاں کھا رہے یہ مومن کی غذا نہیں ہے. یہ جتنے گٹ کے حقے مارے اور اتنے چلر ہے, ایک کھینچ رہا انہیں اس کو دے رہا, پھر انہیں کھینچ رہا. بولا دونوں تینوں مل کے ایک ہی حقے میں پارٹنرشپ کر رہے. ایسے تھوڑا فلیور مہنگا ہے مولانا, ڈارلنگ تو شوق بھی سستا کرتی. اتنے نالائق ہیں, ایک سگریٹ لے کے دونوں مار رہے ہیں, بھائی آدھی انہیں مار رہا آدھی انہیں مار رہا. اتنی کمزور ہو. استغفر اللہ استغفر اللہ. میرے پیارو چھوڑو یہ بیکار چیزیں, آؤ مومنانہ شوق کرو. شہد پیو, اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ نے کہا شہد میں شفا ہے. تم پی کے تو دیکھو نا جی, اللہ کی قسم تم پی کے دیکھو. اللہ تمہیں کو شہد سے شفا نہیں دے دیا تو آپ گریبا پکڑ لینا میرا. اللہ کے رسول کی ذات پہ یقین رکھو جی, حضور کے کلام پہ یقین رکھو جی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مشرق سے نکلنے والا سورج مغرب سے نکل سکتا ہے, مغرب میں ڈوبنے والا سورج مشرق میں ڈوب سکتا ہے, مگر اللہ کی قسم محمد عربی کا قول غلط ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. میرے نبی کا قول غلط نہیں ہو سکتا. مومنو میرے نبی کے قول پر اپنی جانیں قربان کر دو. میرے دوستو اب سنو, سرکار خالد بن ولید کو شہد میں زہر ملا گیا. ایسا زہر کہ جس کا اتنا تیز زہر تھا, ایک خطرہ اگر کسی انسان کو پلا دے اس کے پوری رگیں اور اس کے پورے کلیجے پھٹ جائے, اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں. ایسا زہر, ایک خطرہ نہیں, ایک شیشی ملا دی زہر کے اندر, شہد کے اندر. اور حضرت خالد بن ولید ایک سورائی شہد پیتے تھے, پوری سورائی میں شہد ملا کے دے دیے. سرکار خالد بن ولید کیا کرے, جیسے ہی اپنے خادم سے شہد مانگے, شہد لا کے دیے, شہد مانگے لا کے دیے, ایسے منہ کے قریب لے گئے, آپ کو بو محسوس ہونے لگی. آپ سمجھ گئے اس میں کچھ ملایا انہیں, ملایا کچھ کام کرنے کی چکر میں انہیں ملایا. خالد بن ولید کیا کرے, جیسے ہی وہ شہد کو منہ کے قریب لے گئے پھر ہٹائے, ایک ہی آیت پڑھے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھونکے 3 بار پھونکے, پھونک کے پورا شہد بغیر سورائی نکالے کے پوری سورائی پی لیے, بغیر منہ کے نکالے کے پوری سورائی پی لیے, پوری سورائی پی لیے سرکار خالد بن ولید. پینے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا, وہ خادم جیسے جگہ پوری سورائی پی لیے, اشارہ کر دیا پی لیے.
باہر پٹھے جشن منا رہے ہیں، خالد بن ولید کا کام ہو گیا، خالد بن ولید کا کام ہو گیا، خالد بن ولید کے قتل کے ارادے میں ہم سکسیس ہو گئے، یہ کہہ کے پیر جشن منا رہے ہیں۔ خالد بن ولید سورئی نکالے ایسے زمین پہ پھوڑے تاکہ دیکھنے والے سمجھ جا کہ میں نے پورا شہد پیا ہے، میں پورا شہد پیا، مگر سن تیرا شہد میں ملایا ہوا زہر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ تیرے زہر میں وہ کمال نقصان پہنچانے کا نہیں ہے، میرے خدا کے کلام میں شفا پہنچانے کا جو کمال رکھا ہوا ہے۔ میرے دوستو بس اب جان دو، چھوڑ دے رہا ہوں، ٹھہر جاؤ ذرا 2 منٹ۔ اللہ کا واسطہ قرآن سے محبت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شہزادے، ہاں آخری بات شہزادوں کی، بس آخری بات، میرے آقا کے 2 شہزادے، ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین۔ ان شہزادوں پر ہماری جوانیاں، زندگیاں قربان، ہماری آل و اولاد، ہماری نسلیں قربان۔ ارے یہ 2 شہزادوں کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قریب لیتے تو حضور فرماتے ہیں میں ان پہ قرآنی آیات کو دم کر دیا کرتا تھا، مگر جب میرے رب نے مجھ پر سورہ فلق، سورہ ناس کو نازل کیا تو میں نے دیگر آیاتوں کو دم کرنا چھوڑ دیا، اور جب جب میرے حسن و حسین کو میں دیکھتا تو سورہ فلق و ناس پڑھ کے دم کر دیا کرتا تھا۔ جب حضور ہو کر حسن جنت، نوجوانان جنت کے سردار پر قرآن پڑھتے ہیں تو ہم گناہگار خطا کار ہو کے خود پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر، اپنے کاروبار پر قرآن پڑھ لیں تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اس لیے پڑھو نوجوانوں، قرآن کو اپنا مزاج بنا لو، عادت بنا لو، طبیعت بنا لو، اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس جلسے سے آپ یہ درس لے کر جائیں گے کہ روزانہ کچھ نہیں تو کچھ نہیں، کم سے کم 5 سورتیں مشہور اپنی زندگی میں، اپنی عادت میں، تلاوت میں داخل کر لو۔ سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ مزمل، یہ 5 بڑی سورتیں، اس کے علاوہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اور پھر سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، اور پھر جو ہے سورہ سورہ کوثر، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ چھوٹے چھوٹے سورتیں 7 بار، 3 بار، 2 بار، یا کم سے کم 1 بار آپ اس کی تلاوت اپنی زندگی میں داخل کر لو، تاکہ جب دنیا سے جاؤ گے تو اللہ کی قسم مجبور بن کے نہیں جاؤ گے، کمزور ہو کے نہیں جاؤ گے، لاچار ہو کر نہیں جاؤ گے، ایسے جاؤ گے کہ دنیا والے تمہیں نہلا دھلا کر خبر میں اتاریں گے تو خبر کے فرشتے تمہارے عذاب کے لیے نہیں، تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے نظر آئے گے۔ قرآن کی تلاوت کرو دوستو، قرآن سے محبت کرو، قرآن سے دوستی کرو۔ میرے آقا ایک بار نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، حضرت جبریل 70,000 فرشتوں کو لے کر نماز جنازہ میں شریک ہوئے، صحابی کی۔ حضور نے پلٹ کے پوچھا اے جبریل 70,000 فرشتوں کو لے کر ان کے جنازے میں آؤ، بات کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا کہ ان کے جنازے میں شریک ہو، اس لیے آئے ہیں۔ بولے جبریل یہ خصوصی شان میرے صحابی کو کیوں نصیب ہوئی کہ فرشتے ان کی جنازے میں آئے؟ تو ہر نبی پاک علیہ السلام سے حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے یہ صحابی کثرت سے سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، قل هو اللہ احد کا سورہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، صرف ایک سورت کی وجہ سے 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبریل امین ان کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں۔ بولنے بیٹھے تو صبح تک ہے، مگر اب بات بس اتنی ہے، یقین رکھو، کامل یقین کے ساتھ قرآن پڑھو، اللہ تمہیں شفا بھی عطا کرے گا، رحمت بھی عطا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔ ہدایت پلا سلام مصطفیٰ جان